فتنہ کیا ہے، سوشل میڈیا جو ہماری رگو پے میں سرایت کیے ہوئے ہے اس کا کیا عمل دخل ہے اس کے اندر۔ اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ فتنے کون کون سے ہیں تو ہم ان سے بچ کیسے سکیں گے؟ 5 علامات ہیں جو ایک حدیث میں بیان ہوئی ہیں، استعمال ضرور کریں لیکن احتیاطوں کے ساتھ، جدید علوم جتنے اچھے حاصل کر سکیں کریں، صرف ایک شرط کے ساتھ۔ سوشل میڈیا سے نیگیٹیوز جو ہیں وہ کیا سامنے آتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں جو کرپشن عام ہے اس کے پروموٹرز ہم سب ہیں۔ اب تو مونیٹائزیشن کا شہد لگ گیا ان ویڈیوز اور ان چیزوں کے ساتھ، ہر چیز پہ سوشل میڈیا کے ایڈز کے ذریعے کمائی انتہائی مشکوک ہے۔ کیوں؟ قیامت کی علامات میں سے ہے نا کہ انسان اس بات کی فکر چھوڑ دے گا کہ جو میں کما رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام۔ اب تو بے حیائی کے بھی آخری درجے پہ جا کے کھڑے، گناہوں میں ملوث ہونا یقینی۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ اور بچی جو ہے وہ موبائل فون پہ بیٹھ کے کس سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے۔ موبائل فون تو ہمارا ہے لیکن یہ ہمارے علاوہ اور بھی کچھ لوگوں کا حکم مانتا ہے۔ دیکھیے اب ہر چیز جو سوشل میڈیا پہ ہم کر رہے ہیں وہ ٹریکیبل ہے، کوئی بھی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوتی، اسپائنگ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے امتی یہ ہے، فتنوں کو ہم روک نہیں سکتے، فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے بندے بچو، اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج جو بیان ہے اس کا عنوان ہے دور فتن اور سوشل میڈیا۔ سب سے پہلے ہم ان 2 آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا ہے ان کو بھی جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ لازماً جان کر رہے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ لازماً جان کر رہے گا جھوٹوں کو۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے خبردار رہو جو تم میں سے خاص ظالموں ہی کو نہیں اپنی لپیٹ میں لے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ فتنہ کیا ہے، اور پھر ہم بات کریں گے دور فتن کی۔ فتنے کے بارے میں جان لینے کے بعد اور دور فتن کے بارے میں کچھ معلومات لینے کے بعد پھر ہم انالیسس کریں گے کہ آج سوشل میڈیا جو ہماری رگو پے میں سرایت کیے ہوئے ہے اس کا کیا عمل دخل ہے اس کے اندر۔ جو باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی مجھے یقین ہے وہ پہلے سے آپ کے علم میں بھی ہوں گی، لیکن چلیں ایک موقع ہے ذرا اکٹھے انداز میں اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھ لیا جائے۔ سب لوگ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں، اس کی خیر اور شر سے کسی حد تک واقفیت بھی ہے۔ دیکھیے فتنہ کسے کہا جاتا ہے؟ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، امتحان کو، اور فتن جو ہے وہ فتنتن کی جمع ہے۔ فتنتن کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ سونے کو آگ میں تاپنا تاکہ اس کا کھرا اور کھوٹا ظاہر ہو جائے۔ آزمائش، قرآن مجید میں فتنہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، ذرا اس کا بھی انالیسس ہو جائے۔ قرآن مجید میں فتنہ عذاب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں فتنہ امتحان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے آپ کو بہت سے آزمائشوں میں ڈالا۔ فتنہ
خیر میں بھی ہوتا ہے، شر میں بھی ہوتا ہے، اچھے اور برے حالات دونوں ہی میں آزمائش ہوتی ہے۔ اس معنی میں بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ پھر دینی یا دنیاوی کوئی مصیبت ہو، اس کے لیے بھی قرآن مجید میں لفظ فتنہ آیا ہے۔ عذاب، طوفان، زلزلہ، پھر ظالم حکمران اور لوگ ایک دوسرے کے لیے فتنے کا باعث ہے۔ یہ سب کے سب فتنے کے حوالے سے جو معنی ہیں وہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے۔ شرک کو بھی فتنہ کہا گیا، کفر کو بھی فتنہ کہا گیا، اللہ تعالی کے رستے سے روکنے کے لیے بھی فتنے کا لفظ استعمال ہوا، مال اور اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا، ازواج کو یعنی کہ بیویاں یا شوہر، مردوں کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر جو ہے ان کو بھی فتنہ کہا گیا۔ اسی طرح وسوسے اور شیطانی خیالات، ان کو بھی فتنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو گویا فتنہ ایک بہت وسیع المفہوم لفظ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ فتنے کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ اتنے ہماگیر اس کے معنی ہیں، اور قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے، اور پھر احادیث میں دور فتن اور آئندہ آنے والے حالات میں فتنوں کا ذکر آیا ہے۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے فتنے تو آئیں گے، تو کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں جاننے کی؟ بس ٹھیک ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے بس وہ کافی ہے، مزید کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ فتنے کون کون سے ہیں تو ہم ان سے بچ کیسے سکیں گے؟ اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھ سکیں گے؟ اپنے آل اولاد کو، اپنے قریبی جو بھی ہمارے زیر تسلط جو بھی لوگ ہیں، ہمارے اختیار میں جو لوگ ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں، اس کو ہم فتنوں سے کیسے محفوظ رکھ سکیں گے؟ فتنے کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، فتنے کی ایک بڑی کلیئر پہچان ہے۔ آج اگر ہم کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہیں کہ یہ چیز فتنہ ہے یا نہیں، تو اس کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم یہ سوال کریں، کوئی بھی چیز ہے کہ کیا یہ چیز مجھے اللہ اور میرے دین سے دور کر رہی ہے یا نہیں؟ فلاں چیز مجھے اللہ تعالی سے دور کر رہی ہے یا نہیں، چاہے وہ مجھے بظاہر خیر معلوم ہوتی ہو۔ مال اگر مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے، اللہ کے احکامات سے دور کر رہا ہے، مجھے گناہوں پر آمادہ کر رہا ہے، تو وہ یقیناً فتنہ ہے۔ حالانکہ مال ہر ایک کو پسند ہے، اولاد، علم، میرا علم جو ہے وہ مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے اور شیطان کے قریب کر رہا ہے، یا لا دینیت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ آج کل تو یہ وبا بہت عام ہے نا، یونیورسٹیز میں، کالجز کے اندر علم تو موجود ہے لیکن وہ خدا سے خالی ہی نہیں بلکہ خدا سے باغی کر رہا ہے۔ تو یہ علم کیا ہوا؟ رحمت ہے کہ زحمت ہے، فتنہ ہے؟ ایک اور بھی اسی کو ہم ایک اور الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گناہوں سے کثرت اور اللہ سے دوری، یہ ہے فتنے کی علامت۔ اب یہ یارڈ سٹک ہم رکھ لیں، یہ میرا لیپ ٹاپ ہے، میرے اندر یہ یارڈ سٹک اگر ہمیشہ رہے کہ میں دیکھوں کہ یہ میرے لیے فتنہ تو نہیں بن رہا، مجھے پتا ہے کہ کب فتنہ بنے گا اور کب میرے لیے یہ خیر کا باعث بنے گا، کب میرے فائدے کے لیے ہوگا۔ تو لہذا نہ صرف فتنوں کے بارے میں آگاہی جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے،
بلکہ ہمیں ہر وقت یہ ایک یارڈ سٹک کو ذہن میں رکھنا چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بڑے جو مولوی لوگ ہیں نا یہ ٹیکنالوجی کے بڑے خلاف، جدید علوم کے بڑے خلاف ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ٹیکنالوجی کا جتنا علم حاصل کر سکیں کریں، جدید علوم جتنے اچھے حاصل کر سکیں کریں، صرف ایک شرط کے ساتھ کہ وہ آپ کو اللہ سے دور نہ کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا فتنوں کے بارے میں آگاہی کے حوالے سے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے تک کی کوئی نشانی نہیں چھوڑی جس کا آپ نے ذکر نہ کیا. اتنا اہتمام کس کے لیے بیان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک اور حدیث حضرت عمرو بن اخطب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. آپ ممبر سے اترے، آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا. آپ پھر ممبر سے اترے، آپ نے نماز پڑھائی اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا. اس خطبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک آنے والے تمام فتنوں سے آگاہ کیا. اتنا ٹائم لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے لے کر مغرب تک آگاہ کرنے کے لیے. کس قدر اہتمام فرمایا. اور ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کو یہ تمام واقعات یاد ہیں. یہ حدیث میں بیان ہوا ہے. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے حوالے سے امت کو خبردار کرتے رہے اور باب الفتن موجود ہیں، باب الملاحم موجود ہیں ہماری احادیث کی کتابوں میں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کی طرف نشاندہی کرنے کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی کم ہے. اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان فتنوں کے بارے میں نہ معلومات رکھتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے بھلا؟ کہ کہیں ہمیں عمل نہ کرنا پڑ جائے. دل میں معلوم ہے بہت سی چیزیں، دل بھی گواہی دیتا ہے کہ بہت سی چیزیں فتنہ ہیں، لیکن ہم ایوائڈ کرتے ہیں. کیوں؟ دل میں چور ہے. بلکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے معاملات میں ذرا دین سائیڈ پر ہی رہے. اللہ ماشاء اللہ آج معاشرے کا جو حال ہے، بچے کی ولادت سے لے کر اسی بچے کی وفات تک بوڑھا ہو کر جتنے ہمارے معاشرتی رسومات ہیں، جتنے ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں، ہماری کیا کوشش ہوتی ہے کہ اول تو دین بیچ میں آئے ہی نہ، اور اگر آئے بھی تو اس حد تک کہ بس ایک رسم کی حد تک رہے. شروع میں تلاوت کرا دی، بعد میں جو مرضی ہوتا رہا. نکاح میں کیا ہوتا ہے، شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ دین قریب نہ آئے. مجبوری ہے نکاح کرنا، نکاح کے بول پڑھوانا مجبوری ہے، ورنہ وہ مولوی کی وہاں بھی ضرورت نہیں. یہ ہمارا حال ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے کہ آپ اس طرح آگاہ کیا کرتے تھے. مدارس میں بھی کتاب الفتن پڑھائی جاتی ہے، کتاب الملاحم پڑھائی جاتی ہے، لیکن میرے خیال میں جس طرح ہم اپنے ہاں سلیبس کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، بس پڑھ لیا اور پڑھ کے بس آگے نکل گیا، لگتا ہے ویسا ہی معاملہ وہاں پہ. ورنہ یہ تو چیزیں، یہ باتیں تو ہر
منبر و محراب سے اٹھنی چاہیے تھی. آج جتنی پرورژن، بدعملی، بے عملی پھیلی ہوئی ہے، ابھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا علامات، ان کے بارے میں تو ہر لحظہ جو ہے آگاہی ہونی چاہیے. اب ہم آتے ہیں فتنوں کی جو بھی شکلیں ہیں احادیث کی روشنی میں، ان کی طرف ہم آتے ہیں. ہمارا چونکہ موضوع سوشل میڈیا بھی ساتھ ہے، تو لہٰذا اب جب فتنوں کا میں ذکر کروں گا تو آپ نے ذرا اپنے تمام گیجٹس کو جو سوشل میڈیا کے ہیں، تمام پلیٹ فارمز کو، اور اس پہ جو استعمالات ہو رہے ہیں، ان کو ذرا ساتھ لے کے چلنا ہے ذرا، تاکہ انالیسس ہو سکے کہ کیا کر رہے ہیں ہم. پہلے 5 بنیادی نشانیاں ہیں دور فتنے کی. نمبر 1، وقت کی بے برکتی. وقت کی بے برکتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ جمعہ اگلا یوں آیا. اس سپیڈ سے ٹائم گزر رہا ہے، حالانکہ ایک سیکنڈ سے دوسرے سیکنڈ کے درمیان جتنا وقت آج سے 1400 سال پہلے تھا اتنا ہی آج بھی ہے. لیکن پتہ نہیں چلتا کہ وقت گیا کدھر، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم وقت کہاں لگا رہے ہیں. نمبر 2، علم ہونے کے باوجود عمل میں کمی. ہمارا انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے مواعظ سے، علم سے، سب معلوم ہے، اور معلوم کرنا چاہے تو ہمیں مل بھی جاتی ہے رہنمائی، لیکن اس کے مقابلے میں عمل کہاں پہ کھڑا ہے؟ میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں کہ وزن کم کرنے کے شوق میں نا 50 ویڈیوز اکٹھی کر لی ہیں کہ وزن کیسے کم کرنا ہے، لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی. یہ ایک عموم ہے. نمبر 3، بخل اور حرص. اپنے اوپر کچھ نہ کچھ خرچ کرنا، اوروں کے لیے خرچ کرنے کے لیے نہ پیسے ہیں نہ وقت ہے، اور کہیں سے مال آ جائے، کسی طرح بھی آ جائے. سوشل میڈیا نے تو مال کمانے کے تمام راستے کھول دیے ہیں. نمبر 4، فتنوں کا عام ہونا. اور نمبر 5، قتل کا عام ہونا، جس کو حرج کہا جاتا ہے، قتل. یہ تو 5 علامات ہیں جو ایک حدیث میں بیان ہوئی ہیں. اب میں آپ کے سامنے جو پڑھنے لگا ہوں وہ ہے ذرا آنکھیں کھول دینے والا. وہ بھی حدیث ہے، حضرت حذیفہ سے روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 چیزیں قرب قیامت کی علامات ہیں. نمبر 1، لوگ نمازیں غارت کرنے لگے. نمازیں غارت کرنے لگے. غارت کرنے سے کیا مراد ہے؟ چھوڑنے لگے، پڑھ ہی نہیں رہے، تھوڑی سی پڑھ لی، مارے باندھے کو پڑھ لی، ٹکریں مار لی. امانتیں ضائع کریں گے لوگ، امانتیں ضائع کریں گے. ووٹ بھی ایک امانت ہوتی ہے، عہدہ بھی ایک امانت ہوتی ہے، پیسے یا اور چیز تو امانت ہوتی ہی ہے، لیکن امانت کی سینکٹیٹی ختم ہو گئی. جھوٹ کو حلال سمجھنے لگے. معمولی بات پر خو ریزی کرنے لگے. اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے. دین بیچ کر دنیا سمیٹنے لگے.
میں صرف اشارے کر رہا ہوں اس پر. یہ ہر چیز جو ہے اپنی جگہ تقاضا کرتی ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے. قطع رحمی، رشتہ داروں سے بدسلوکی، انصاف کا کمزور ہو جانا، جھوٹ سچ بن جائے. آج سوشل میڈیا پر جو علم غلم شیئر ہوتا ہے لوگ اس کو منزل من اللہ سمجھ کے شیئر کرتے ہیں آگے بغیر تحقیق کیے. لباس ریشم کا ہو جائے، مردوں کا لباس. آج کل تو خواتین کی طرح کی ایمبرائڈری ہو رہی ہے مردوں کا لباس. ریشم سے آگے چلی گئی بات. ظلم عام ہو جائے، طلاق کی کثرت ہو جائے. طلاق کا ریٹ اس وقت سب سے زیادہ ہے، ڈیورس ریٹ. اچانک موت عام ہو جائے، خائن کو امانت دار سمجھ لیا جائے اور امانت دار کو خائن سمجھ لیا جائے. جھوٹے کو سچا سمجھا جائے اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے. تہمت لگانا عام ہو جائے. کیسی تہمتیں لگتی ہیں سوشل میڈیا پہ؟ کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے اس میں مسالے لگا کے ہم عام کرتے ہیں اس کو. بارش کے باوجود گرمی ہو، اولاد غم و غصے کا سبب بنے. کمینے لوگوں کے ٹھاٹ باٹ ہو، ان کی عزت کی جائے. شریفوں کا جینا محال ہو جائے. امیر اور وزیر جھوٹ بولنے لگے. امین لوگ خیانت کرنے لگے. حالات اتنے خراب ہو جائیں. با اثر لوگ ظالم ہو جائیں. عالم اور قاری بدکار ہو جائیں. دل مردار سے زیادہ بدبودار ہو جائیں. لوگوں کے لہجے اور مزاج شدید تلخ ہو جائیں. سونا پہننا عام ہو جائے مردوں میں. گناہ زیادہ ہو جائیں. امن کم ہو جائے. قرآن کو آراستہ کیا جائے. مساجد میں نقش و نگار بنائے جائیں. اونچے اونچے مینار بنائے جائیں. دل ویران ہو جائیں. شرابیں پی جائیں. شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے. لونڈی اپنے مالکن کو جنے، یعنی کہ بیٹی اپنی ماں کے ساتھ وہ سلوک کرے جو کسی ملازمہ کے ساتھ ہوتا ہے. مفلس اور محتاج بدعنوانی کے سبب بادشاہ بن جائیں. تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے. مرد عورتوں کی نقالی کرنے لگیں. مسلمان جھوٹی گواہی دینے لگیں. سلام صرف جاننے والوں کو کیا جائے. شریعت دینی مقصد کے بغیر پڑھی جائے. آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے. مال غنیمت کو ذاتی دولت سمجھ لیا جائے. زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے. زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے. ذلیل آدمی قوم کا سربراہ بن بیٹھے. بیٹا اپنے باپ کا نافرمان ہو جائے. ماں سے بدسلوکی ہونے لگے. بیوی کی اطاعت کرنے لگے. گانے والی عورتیں گھروں میں رکھی جانے لگیں. گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے. ظلم کو فخر سمجھا جائے. انصاف بکنے لگے. قرآن کو صرف نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے. بغیر سمجھے قرآن کی محافل ہو رہی ہیں، اس میں انعامات دیے جا رہے ہیں اور قرآن کا علم، قرآن کا فہم اس سے کوئی سروکار نہ ہو.
اس وقت اگر سب کچھ ایسا ہو جائے تو اس وقت سرخ آندھی زمین میں دھس جانے، شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے جیسے عذابوں کا انتظار کیا جائے۔ یہ کچھ علامات ہیں جو فتنے کی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اچھا، اب ہم تھوڑا خصوصی طور پر سوشل میڈیا کے فتنے کی طرف آتے ہیں۔ بہت سارے دیکھیں، اس میں نا سوشل میڈیا کے فوائد پر دنیا میں بہت لوگ ہیں جو بات کر سکتے ہیں کہ فلاں فائدہ بھی ہے، فلاں فائدہ بھی ہے، فلاں فائدہ بھی ہے۔ اکثر لوگ میرے سے بھی بات کرتے ہیں تو میں ان سے ایک بات کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ بقرہ میں ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے جوے اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، تو کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ منفعتیں بھی ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے اس کے نفع سے۔ میں جب ڈکشنری دیکھ رہا تھا تو خمر یہاں پر لفظ آیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، تو خمر کا ایک ترجمہ ہم کرتے ہیں شراب۔ اصل میں خمر کا جو مادہ ہے اسی سے لفظ نکلا ہے خمار، جو اوڑھنی ہوتی ہے، وہ چیز جو آپ کو ڈھانپ لے، جو آپ کو کیپچر کر لے، اسے خمر کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال شراب ہے۔ آج ہم نوٹ یہ کریں کہ ایک گھنٹے میں ہم کتنی دفعہ اپنا موبائل کھول کے دیکھتے ہیں، کوئی پوسٹ لگائی ہو تو کتنی دفعہ چیک کرتے ہیں کس کس نے لائک کیا، کس کس نے۔ ہم پوری طرح انگلفڈ ہیں اس وقت اپنے موبائل فون کے ذریعے سوشل میڈیا سے۔ تو لہذا سوشل میڈیا کے بارے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اچھائیاں جو ہیں، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اچھائیاں تو کچھ ہیں ہی ہیں، لیکن ذرا برائیوں کی طرف زیادہ رہنمائی ہو جائے تاکہ ہم استعمال ضرور کریں لیکن احتیاطوں کے ساتھ۔ یہاں آپ کو یہ کہنا کہ میں جسارت نہیں کر سکتا یا ہمت نہیں کر سکتا کہ اس کا استعمال ہی بند کر دیں۔ لوگ کہہ لیں گے آج ہم کھانے کے بغیر رہ سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے بغیر اور سمارٹ فون کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آج یہ حال ہو چکا ہے اور ہم سب اس میں، میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں اس میں۔ لیکن لکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے بعض نیگیٹیوز جو ہیں وہ کیا سامنے آتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہے نمبر ایک، جس کو میں کہوں گا کہ سب سے خوفناک، بلکہ ساری ہی خوفناک ہے، وہ ہے خود نمائی۔ خود نمائی کیا مطلب؟ اپنے آپ کی پبلسٹی کرنا، اپنے آپ کو نمایاں کرنا۔ اس کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اور مجھے کہنے دیجئے کہ مرد تو جو طریقے اختیار کرتے ہیں، ہماری مسلمان خواتین کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ سب ہماری مسلمان بہنیں، سوشل میڈیا پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے۔ بعض اوقات شروع ہوتی ہیں وہ عبایا پہنا ہوا ہے، اسکارف پہنا ہوا ہے، اور 6 مہینے بعد وہی پینٹوں میں نظر آ رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ، اس لیے کہ لائکس ملنے کی خواہش، پسندیدگی کی خواہش اس بات پر ابھارتی ہے کہ آگے سے آگے بڑھ کے کام کیا جائے۔ اس سے خود پسندی جنم لیتی ہے، اس سے تکبر جنم لیتا ہے، اس سے معاشرے میں فساد پڑتا ہے۔ میں اگر کسی اچھی جگہ پہ کھانا کھانے گیا ہوں، میں نے لے کے فوٹو لگا دی پکڑ کے، کس لیے لگائی میں نے؟ میرے اس کھانے سے کون خوش ہوگا؟ میں فلاں جگہ گیا ہوں، وہاں پہ میں نے کھڑے ہو کے بڑی بہترین سے کسی
سیر کرنے گیا ہوں، میں نے فوٹو لگائی ہے، کس کو دکھانے کے لیے؟ یہ بات تو ایک تلخ حقیقت ہے کہ انسان کی کامیابی سے یا اس کا استاد خوش ہوتا ہے یا اس کے والدین خوش ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی خوش نہیں ہوتا۔ بھائیوں کو اس فہرست سے میں نکال رہا ہوں، تو ہم یہ دکھانے کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ جیسے ہی کھانا آیا فٹافٹ فوٹو لی، جیسے کہیں گئے جناب اچھی جگہ ملی، اپنے آپ کو، چلو فوٹو لینا تو ایک بات ہے، اس کو عام کیوں کر رہے ہیں؟ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اور وہ لوگ جن کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، ان کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ وہ لوگ پھر جائز اور ناجائز طریقہ اختیار کرتے ہیں، کسی طرح ہم بھی ایسے ہی کریں۔ ہمارے معاشرے میں جو کرپشن عام ہے، اس کے پروموٹرز ہم سب ہیں۔ نمبر 2، جھوٹ کی ترویج۔ جھوٹی خبر کو شیئر کرنا، سکینڈلز کو نمایاں کرنا۔ آپ اندازہ کریں، کوئی ایک سکینڈل آتا ہے، اس کے بعد سوشل میڈیا پر لوگ اس کے بارے میں اپنی ویڈیوز بنا کے اپنے رائے زنی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہوا ہوگا، فلاں ہوا ہوگا، یہ بھرمار ہو جاتی۔ کس لیے؟ کہ جی میرا چینل پروموٹ ہو جائے۔ اب تو مونیٹائزیشن کا شہد لگ گیا ان ویڈیوز اور ان چیزوں کے ساتھ، ہر چیز پہ تو جیسے مرضی۔ قیامت کی علامات میں سے ہے نا کہ انسان اس بات کی فکر چھوڑ دے گا کہ جو میں کما رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام۔ افواہ سازی، اسی جھوٹ کی اشاعت۔ بڑے بڑے اخبارات لگے ہوئے ہیں، جناب فلاں آدمی ہو گیا جی، کچھ وہ واقعہ ہو گیا، آپ لوگ کلک کریں گے تو اس کے لنک پر جائیں گے، اس کے بلاگ پہ جائیں گے، وہاں پہ ایڈ ہوں گے، خبر کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اس طرح کر کے ایک، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دجل ہے، پورا دجل کی فیکٹری ہے پوری، جو اس وقت رن ہو رہی ہے۔ نمبر 3، وقت کا ضیاع۔ گھنٹوں موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سکرول کیے جا رہے ہیں۔ آج کل کیا ہوتے ہیں، وہ ریلز تڑا دھڑ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں، مرد بھی خواتین بھی۔ دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہ کام کرنے کی مل رہی ہے، وہاں بیٹھ کے یہ ٹائم اس میں ضائع ہو رہا ہے، گھنٹوں۔ اور میں آپ کو ایک تلخ حقیقت بتاؤں کہ انالیسس کیا ہے تو اس کام میں عمر رسیدہ لوگ زیادہ انوالو ہیں، اس بیماری میں۔ گھر بیٹھے ہوئے، ویلے بیٹھے ہوئے، بس کیے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں، مَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا، جو شخص رحمان کے ذکر کے بغیر رہنے کا عادی ہو جائے، ہم اس کے ساتھ شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فہو لہ قرین، وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ یہ تسبیح بھی تو ہو سکتی تھی نا، اللہ کا ذکر بھی تو ہو سکتا تھا نا، نہیں۔ کیا تلاش کر رہے؟ خوب سے خوب تر کلپ ملے ہمیں، یہی ہے نا۔ نمبر 4، غیر سماجی رویہ، یعنی کہ ایک گھر میں 5 فیملی ممبرز بیٹھے ہیں، ہر ایک اپنے فون پہ لگا ہوا ہے۔ حقیقی رشتوں سے بڑھ کر ڈیجیٹل رشتے بن رہے ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی غمی میں تو جانا ہی نہ ہو، خوشی میں بھی بس کم ہی ہو، تاکہ ہم اپنے اسی کام میں لگے رہیں۔ اسپیشلی وہ لوگ جنہیں اپنی پروموشن کی لت لگ جاتی ہے، اپنے آپ کو اپنی خود نمائی کی لت لگ جاتی ہے، ان کا تو سوچ کا محور تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان کی ساری سیریں، ان کا کہیں جانا، کسی جگہ، ایون بیت اللہ شریف میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، نیٹ پہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔
اچھا عجیب بات ہے، دعا مانگ رہے ہیں، پیچھے بیت اللہ ہے، اس طرف منہ کر کے دعا مانگتا کہ فوٹو آئے. آپ اندازہ تو کریں ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کس ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم. ذمہ داریوں کی ادائیگی سے احتراز، جب یہ لت پڑ جاتی ہے سوشل میڈیا کی، تو ہم ذمہ داریاں جو ہم پر ہیں، چاہے وہ دینی ہوں چاہے وہ معاشرتی ہوں، ان سے ہم ایوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایک نشہ لگ گیا ہوا ہے بس بیٹھ کے دیکھتے رہنا. اور پھر میں نے کہا دفتروں میں بیٹھے ہیں، کام نہیں کر رہے، تنخواہ لے رہے ہیں، کام یہ ہو رہا ہے، کمنٹس ہو رہے ہیں، کمنٹس کے رپلائی ہو رہے ہیں، واٹس ایپ پہ چل رہا ہے معاملہ، چیزیں شیئر ہو رہی ہیں، یہ کام ہو رہا ہے. اور گورنمنٹ آفیسز میں تو بعض اوقات بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں کہ وہ جناب سرکاری افسر تو بیٹھے اپنے اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور لائن لگا کے عوام کھڑی ہوئی ہے. نمبر 6، گناہوں میں ملوث ہونے کا خوفناک حد تک امکان. یہ میں نے بڑے محتاط لفظ استعمال کیے ہیں، خوفناک حد تک امکان. یہاں ہونا چاہیے تھا گناہوں میں ملوث ہونا یقینی. ہمارے اندر سے برائی کا برا ہونا اس حس کو مار دیا گیا ہے. اب یہ چیزیں ہمارے لیے نارمل ہو گئی ہیں. بے حیائی سر عام اس کے اوپر آتی، اب تو بے حیائی کے بھی آخری درجے پہ جا کے کھڑے. فحش کلپس ہیں، تصاویر ہیں، ناچ گانا ہے. تو گھریلو جن کے بارے یعنی کہ جو کہ عام گھریلو خواتین ہیں، بچیاں ہیں، ان کی ویڈیو کلپس عام ہوتے ہیں. کہاں چلی گئی غیرت مردوں کی، مسلمان مردوں کی غیرت کہاں چلی گئی؟ دیوس کہتے ہیں اس شخص کو جس کو اپنے گھر کی خواتین کے بارے میں کوئی پرواہ نہ ہو کہ ان سے کون مل رہا ہے اور کون نہیں مل رہا ہے، یا انہیں کون یعنی وہ کس سے رابطے میں، اس کو پرواہ نہ ہو، اسے دیوس کہتے ہیں. حدیث کیا ہے کہ دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. بڑے باغیرت بنے پھرتے ہیں ہم سب لوگ، لیکن اس وقت سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے مسلمان بچیوں کے کلپس سے. مسلمان بچے بھی اس میں ہیں، وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. اب تو ایک خوفناک قسم کی وبا جو ہے، وہ کوئی فلاں بینڈ آ گیا ہے کوریا کا، قوم پاگل ہوئی ہوئی ہے اس کے پیچھے. یوتھ ہماری کیا نام ہے اس کا، دیکھا؟ لڑکیوں والی شکلیں بنا رہے ہیں لوگ، لپسٹک لگا رہے ہیں لڑکے، ان کو فالو کرتے ہو. بچے اپنے والدین سے لڑ جاتے ہیں کہ اگر والدین ان کی شان میں گستاخی کر دیں. یہ حال ہے. پھر فحش لطیفے، گالیاں. اس وقت تو ہمارے جو سیاسی افق پر جو صورتحال چھائی ہوئی ہے، اس کی آڑ میں ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی ایک اکثریت اتنی برے اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہے سوشل میڈیا پہ کہ شرم آتی ہے کہ یہ ہمارے اخلاقیات کو کیا ہو گیا ہے. سیدھا والدہ اور والدین کے اوپر یا بہنوں پہ حملہ اس گالیوں کے حوالے سے کمال ہے. ایسے ایسے خوفناک چیزیں سامنے آ رہی ہیں. دین فروشی، یہ بھی عجیب کام شروع ہو گیا ہے. دین کو تختہ مشق ہر ایک نے بنا لیا پکڑ کے. اور جب سے اس میں بھی میں کہتا ہوں مونیٹائزیشن آئی ہے تو جناب بس جو چیز ملے، فلاں چیز کا وظیفہ تو فلاں چیز کا وظیفہ، اور محبوب کا وظیفہ اور فلاں کا وظیفہ، اور فلاں نے یہ بتایا، وہ کلپس بناؤ، اس کو مونیٹائزیشن کرو، پیسے کماؤ، فرقے واریت کو پروموٹ کرو، آپس میں نفرتیں پھیلاؤ، پرانے واقعات کو لے کر اب پھر دوبارہ سے لڑائی شروع کرو. کیوں؟ زیادہ ویوز ملتے ہیں اس بات سے، زیادہ لائکس ملتے ہیں اور زیادہ پیسے ملتے ہیں. یہ جان لیجئے ایک بات کہ سوشل میڈیا کے ایڈز کے ذریعے کمائی، محتاط الفاظ میں استعمال کروں گا، انتہائی مشکوک ہے. انتہائی مشکوک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایڈز پر کنٹرول نہیں.
آپ کی ویڈیو کسی کو ایڈ دیکھنے کا ذریعہ بنتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. میں اگر اس کے اوپر ایڈز کو آن کر دوں گا اپنی ویڈیو کے اوپر, تو جو میری ویڈیو دیکھے گا اس کو ایڈ بھی دیکھنے پڑیں گے. اب وہ ایڈ کسی قسم کے بھی ہو سکتے ہیں. تو گویا میں ایک ذریعہ بنا. اور ایسے ظالم ہیں یہ لوگ. ظاہری بات ہے انہوں نے سوشل میڈیا بنایا ہے تو ان کے اپنے مقاصد بھی ہیں. سب سے بڑا مقصد سوشل میڈیا کا میرے سامنے آیا ہے ابھی تک, وہ یہ ہے کہ مسلم امہ کے اندر کم از کم دیمک کی طرح جو ہے نا, اس کو جیسے دیمک کھا جاتی ہے, حیا بھی ختم کرو ان کے اندر, اور ان کے اندر جو ہے نا وہ بے یقینی کو بڑھا دو. تو سوشل میڈیا کے ذریعے کمائی. اچھا پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے, آپ نے ویڈیو لگائی, اس پہ ایڈ آیا. اچھا ایڈ بعض اوقات جو ہے وہ آپ کے اپنی ذہن کے مطابق چیزوں کے پہ بھی ایڈ آتا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں آپ کی کوکیز کے اگینسٹ آپ کا ایڈ آ رہا ہوتا ہے. اور بعض جو لوگ اگر کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں تو دین کے پروگرام میں بھی وہ چیز آ جائے گی. بہرحال یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ اس میں جو ہے ہماری طرف علماء کرام بھی تھوڑا اس میں انہوں نے کچھ لوگوں نے اس چیز کو آن کیا ہوا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کنڈمنیشن ہونی چاہیے. سوشل میڈیا کے ایڈ کسی صورت کم سے کم انتہائی مشکوک ضرور ہے. اچھا سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, بنا ہے ناجائز تعلقات کے استوار ہونے کا بھی. ایسے ایسے آپ اندازہ کریں نا کہ ذرائع بن جاتے ہیں. آپ نے کسی کو کمنٹس پر پکڑ لیا, کمنٹس, اب آپ کو سب معلوم ہے کس کس طرح جو ہے وہ کمیونیکیشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. ناجائز تعلقات, اور آج کل تو جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ناجائز تعلقات اور فلاں ہوا, تو بیک اینڈ پہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا. اور یہ ایسی مصیبت ہے اس لحاظ سے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ اور بچی جو ہے وہ موبائل فون پہ بیٹھ کے کس سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے, اور آپ کے بچے اور بچی کو کانٹیکٹ کرنا کتنا آسان ہو گیا. پھر اسی وجہ سے اس وقت ہمارے خاندانی نظام کے اندر سوشل میڈیا ایک ایسا رول پلے کر رہا ہے جس سے کہ خاندانی نظام کے حصے بکھرے ہو رہے ہیں. ایسے ایسے تعلقات کے طریقے بتائے جاتے ہیں, چاہے وہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہو. الیکٹرانک میڈیا میں چلو سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے, سب کو پتا ہے, تو پھر تو شاید کوئی نہ دیکھے, لیکن موبائل کے اوپر جب آ جائے گا جی فلاں نے ایسے طریقے سے کیا, فلاں نے ایسے طریقے سے تعلق بنایا, اللہ اکبر, کیا کیا طریقے سکھائے جاتے ہیں. میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے وہ اعتماد کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. رات کو جناب 2 بجے کسی کا واٹس ایپ میسج آ گیا, اب بتائیں آپ کیا کریں گے. طلاقیں ہو رہی ہیں, بے انتہا طلاقیں ہو رہی ہیں, اور اس کی وجہ تو یہ وہ فتنے ہیں جو اس وقت ہم اس میں آلریڈی ہیں. اور جو میں نے آپ کو پوری لسٹ بتائی دور فتن کی, اس کے اندر ہم اگر نوٹ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں وہ ہیں جس کے اندر ہمارا یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک بہت بڑا مین رول پلے کر رہا ہے. اب ہم تھوڑا برائیاں اس کی بیان کر دینے کے بعد تھوڑا ذرا اب اس کی احتیاطی جو تدابیر ہے اس کی طرف آتے ہیں. اس کے بارے میں برائیاں آپ حضرات سے میں سننا شروع کروں تو میرے خیال سے 20 نکات اور اکٹھے ہو جائیں گے, تب بھی اس کی برائیاں ختم نہیں ہوں گی, یا جو اس کی وجہ سے جو برائیاں پھیل رہی ہیں ہمارے معاشرے میں جس طرح سرایت کر چکی ہیں, شاید ختم, ہمارے پاس لسٹ ہماری طویل سے طویل تر ہوتی چلی جائے. اچھا بچاؤ کی جو ترکیب ہے اس میں اس کو ہم تھوڑا سا ذرا 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. پہلی تو وہ ترکیب ہے جس کو ہم روحانی ترکیب کہتے ہیں, جو کہ تمام فتنوں سے بچنے کے لیے, خصوصاً یہ ہمارا جو یہ والا فتنہ ہے, اس میں پہلی چیز ہے فرائض کی پابندی, سنتوں کا اہتمام, شرک اور بدعت سے اجتناب,
عقائد کی درستگی، گھروں میں دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام۔ میرا بچہ برائی سے رکے گا اگر تو میں نے ڈنڈے کے زور پہ روکا تو جب تک میں گھر پہ ہوں اس وقت تک رکے گا، اور جب میں گھر پہ نہیں ہوں تو اس کو روکنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایمان اور آخرت پر ایمان جو ہے اگر وہ اس کی شمع جلی ہوئی ہے تو مجھے اللہ کے فضل اور کرم سے پوری امید ہے کہ وہ رکے گا۔ نظر کی حفاظت کا اہتمام، بچوں کی جلد شادی، اہل دین اور حق پر قائم علماء سے وابستگی اور ان سے رہنمائی لینا، اللہ کے دین کے لیے خدمت کرنے کو ہر وقت تیار رہنا، کوئی موقع ملا کہ میں اللہ کے دین کی خدمت کر سکوں۔ فکر آخرت کا تسلسل سے تذکرہ، آخرت کا تسلسل سے تذکرہ، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں برائی سے روک سکتی ہے وہ ایمان بالآخرت ہے۔ اگر ایمان آخرت پر ایمان نہیں تو ہم نو پرابلم۔ قناعت کی عادت، مسنون دعاؤں کا اہتمام، سورۃ الکہف سے خصوصی تعلق، خصوصاً جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اختیار کرنی ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتنوں کو ہم روک نہیں سکتے، فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس وقت جو ایک بہت بڑا فتنہ LGBTQ کے حوالے سے اس وقت پوری دنیا پر چھا گیا ہے، اور اس کو عام سے عام کرنے کے لیے پوری دنیا کی شیطانی طاقتیں جن کے پاس اس وقت پوری دنیا کے کنٹرولز ہیں، وہ اپنا سب کچھ اس پر لگانے کو تیار ہے کسی طرح یہ LGBTQ عام ہو جائے، ہر گھر میں یہ ہو جائے، اور اس کی لپیٹ میں ہمارا ملک مملکت خداداد پاکستان آ چکا ہے۔ اس میں وہ منحوس قانون پاس ہوا ہے۔ اللہ پوچھے ان لوگوں سے جنہوں نے اس قانون کو پاس کرایا، اللہ ان کو پکڑے، اور اس وقت جو لوگ موجود ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو توفیق دے کہ اس قانون کو ختم کر سکیں۔ اور مجھے پتا ہے جس دن یہ ختم کریں گے اس دن پوری دنیا کے اندر آپ کے خلاف ایک کیمپین شروع ہو جائے گی اور آپ کے اوپر پابندیاں لگنی شروع ہو جائیں گی۔ روٹی لینی ہے، کھانا ملے گا تو پہلے ہماری باتیں مانو، ورنہ تمہیں گرے لسٹ میں پھینک دیں گے۔ اب ہم دوسری عملی ترکیب کی، یہ تو ہم نے روحانی بات کی، اب ہم آتے ہیں عملی ترکیب کی طرف۔ اس عملی ترکیب سے پہلے ذرا دو تین کچھ چند پوائنٹس ہیں، کچھ آیات اور احادیث ہیں، ذرا وہ ہم ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1، سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مثقال ذرۃ، کیا مطلب؟ جو کوئی عمل کرے گا ذرہ وزن بھی خیر کا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو کوئی عمل کرے گا یا کرتا ہے ذرا سا بھی شر کا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ گویا پروفائل بن رہی ہے۔ ہم بڑے آرام سے، انکلوڈنگ مائی سیلف، بڑے آرام سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہم نے نیکیاں حاصل کر لی۔ ذہن میں رکھیں کہ ہلکی سی نیکی یا ہلکی سی برائی بھی ہمیں دیکھنی ہوگی، اس کا حساب
دینا ہوگا. ہم ہلکا سا لائک بھی کر دیتے ہیں نا کسی چیز کو, تو مثقال ذرۃ اس سے بھی چھوٹی چیز. ہم ہلکا سا کوئی غلط چیز شیئر کر دیتے ہیں نا, تو مثقال ذرۃ اس سے بہت چھوٹی چیز ہے. نمبر 2, سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون, بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں, ان تشیح الفاحشۃ فی الذین آمنوا, کہ وہ پھیلائیں بے حیائی کو, فحش کو اہل ایمان میں. جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں, اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ذرا سوچ لیں ہم سوشل میڈیا والے لوگ, اس پیغام کو ہر ایک کو پہنچائیں جو غلط چیز شیئر کر رہا ہے, اس سے کہ اللہ کے بندے بچو. اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ لہم عذاب علیم, ان کے لیے ہے دردناک عذاب, فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. آئندہ کو بھی کوئی چیز غلط دوست شیئر کرے تو اس کو کہے خدا کے بندے اللہ سے ڈرو. دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کے عذاب کو کیوں دعوت دے رہے ہو؟ اسی طرح سورۃ الحجرات میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو. سوشل میڈیا کے پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں, تحقیق کر لیا کرو. ابھی ان آیتوں کو سنا کے پھر میں کچھ پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا. پھر ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا یا جھوٹ بولا میرے بارے میں, وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. حدیثیں ہم بڑی جیسے ہی آئی بغیر تحقیق کے ہم شیئر کرتے ہیں, ذرا اس کے لیے بھی. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما كانوا یکسبون. آج کے دن, قیامت کے دن, ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور ان کے ٹانگیں, ان کے پاؤں باتیں کریں گی اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے, جو کسب وہ کماتے تھے. ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں, ہمارے ہاتھ اس کا جواب اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اب ہم چلتے ہیں پوائنٹس پر. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے حضرات کے لیے کہ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ پاکستان کے نمائندے بھی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں. ہمارے فعل اور عمل سے یہ ظاہر ہونا چاہیے, اور اسی حوالے سے ہم کسی ایسی چیز میں شامل نہ ہوں یا ہم سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس بات پر جو ہے وہ بتائے کہ یہ اللہ کے رسول کے امتی یہ ہیں. پاکستان کی تو بے تحاشا برائیاں ہم کرتے ہیں. بیسیکلی ہم اپنا گند پوری دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے سوشل میڈیا پہ آپ سب لوگ ہیں, بھارت کتنی اپنی برائیاں, بھارت کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ملک کی کتنی برائیاں کرتے ہیں. ہم نے تو کوئی کسر چھوڑنی ہوتی اپنے ملک کو برا کہنے میں, بلکہ سینکڑوں اکاؤنٹس تو سرحد پار سے آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں جس کے اندر پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہوتا ہے. کم از کم ہم تو اس کا حصہ نہ بنے. دل دکھی ہے, پریشانی ہے تو اللہ سے دعا کرے. اس کو کیوں اس طرح بنا کے ہم شیئر کرتے ہیں کہ پتہ چلے کہ پاکستان سے زیادہ برا ملک دنیا میں کوئی نہیں. نمبر 2, سوشل میڈیا کے ذریعے صرف وہ معلومات یا خبریں یا مواد شیئر یا فارورڈ کریں جو اوتھینٹک ہو. اوتھینٹک
ऑथेंटिक मालूम करने का तरीका यह है कि कम से कम हमें पता हो कि कुछ सही लोग जो कि मुस्तनद लोग हैं उनकी तरफ से भी यह बात शेयर हुई है। इस वक्त क्या हो रहा है, जिस किसी के दिल में कोई बात आई, उसने एक खबर बनाई, अच्छा चूंकि हमारा एक खास नजरिया है तो उस खबर हमें हेल्प कर रही है तो फौरन हमने शेयर कर दी। कई दफा ऐसे हुआ है कि इस तरह की खबरें बनाई गई कि जनाब लगता है कि बस कितना बड़ा जुल्म हो गया, और जब तहकीक करते तो पता चलता है ये बात थी ही नहीं। नंबर 3 बात यह है कि दीनी मालूमात भी, वो भी ऑथेंटिक सोर्स के साथ, ऑथेंटिक सोर्स से लें, तहकीक करें और शेयर करें। एक हदीस शेयर होती है, हम समझते हैं कि बस ऊपर नीचे हदीस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बस ठीक है जी आगे चले जाओ। बहुत ज्यादा हो गया ये। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर खिलाफ इस्लाम और खिलाफ पाकिस्तान, फिरके वारियत, नफरत अंगेजी, शिद्दत पसंदी वाले कंटेंट को ना खुद तैयार करें, ना शेयर या फॉरवर्ड या लाइक करें। मुस्बत अंदाज में और खैर खाही के अंदाज में तनकीद की जा सकती है, मुस्बत अंदाज में, खैर खाही के अंदाज में, गालम गलोच के साथ नहीं, झूठे इल्जाम के साथ नहीं, कंस्ट्रक्टिव अंदाज में जो है, इसके लिए इस पर तनकीद की जा सकती है। तनकीद करें लेकिन एक दायरे के अंदर रहते हुए। अच्छा, एक और बात जो अहम है वो ये है कि अगर आप व्हाट्सएप पर कुछ शेयर करना चाह रहे हैं तो अमूमन लोग क्या करते हैं कि लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं। तो इस बात को ज़हन में रखें कि जब आप व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं तो जिन लोगों को आप उस ग्रुप में शामिल कर रहे हैं उनको आप जानते हो। कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं कि किसी आदमी को जो है वो एजेंसियों ने उठा लिया, तहकीक की तो पता चला इसका तो कसूर नहीं था, लेकिन किसी ऐसे ग्रुप में था जिसमें पाकिस्तान दुश्मन लोग थे, उसका तो कोई कसूर नहीं। वो 6 दिन तन्हाई में रह के और पता नहीं क्या कुछ भुगत के आया, बस शौक में शामिल हो गया उस ग्रुप में, उसने देखा नहीं और लोग कौन थे। तो ये वाकयात अब हो रहे हैं। देखिए, अब हर चीज जो सोशल मीडिया पे हम कर रहे हैं वो ट्रैकेबल है, लिहाजा हम अपने शिद्दत पसंदी में या अपने जोश और खरोश में जनाब दाइश के मिजाज के लोगों के ग्रुप में फलां शामिल, अल्लाह अकबर भाई, अपने आप को भी बचाएं, अपने बच्चों को भी बचाएं। अब ये चीजें सब ट्रैक होती हैं और बैक एंड पे कौन लोग बैठे होते हैं आपको नहीं पता होता, लिहाजा अपने जानने वालों को उन्हीं के साथ कम्युनिकेट करें। क्योंकि अगर आपके उस ग्रुप में कोई ऐसे बंदा है जो कि मशकूक है तो आप उसके कनेक्टेड लोगों में शुमार होंगे। ग्रुप बनाते हुए भी ये ख्याल रखें, और जिस ग्रुप में आपको शामिल होने की दावत दी जा रही है, अगर कोई कर रहा है, पहले आप जरा सर्च राउंड कर लें, उसकी जरा पोस्टें देख लें कि ये कर क्या रहे हैं, क्या हो रहा है इस ग्रुप में, कोई अच्छी बात है या निरा ही गंद है। अपने आप को फौरन निकालें उस ग्रुप से। हमें बड़ा शौक होता है ग्रुपों में शामिल होने का, ना अब वो वक्त नहीं है। अगर वो किसी बुरे कामों के लिए है तो वो हमारे ईमान को वैसे ही खा जाएगा। अगर वो मुल्क दुश्मन किसी साजिश में मुलव्वस है तो फिर अनकरीब जो है वो आप तक भी लोग पहुंच जाएंगे। बड़ी सिंपल बात है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको एक लिंक दिया जाता है, ये फलां लिंक को क्लिक कर लें। आप किसी नामालूम अननोन एनोनिमस लिंक को क्लिक ना करें। वो लिंक जो है ना वो आपकी जिंदगी जहन्नुम बना सकता है। इस हद तक, इस कदर, जिसे कहते हैं ना कि स्कैमिंग और 2 नंबरी और धोखेबाजी और क्या कुछ कहा जाए, स्पाइंग, सब कुछ इस वक्त हो रहा है। हमें पता नहीं चलता कि हमारे मोबाइल में कब क्या चीज हमने गलत क्लिक किया और हमारे मोबाइल में आ गई, वो हमारी इंफॉर्मेशन कहां दे रही है। इसी तरह जो हमारा मोबाइल है उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट्स है ना,
اس کے اندر جو کانٹیکٹس ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ میرے کانٹیکٹس ہیں. ٹھیک ہے؟ میرے کانٹیکٹس میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے جس کو میں نہ جانتا ہوں یا جس کے بارے میں مجھے شک ہو. کبھی بھی چیکنگ ہونے پہ آپ کا موبائل سکین ہوتا ہے، اس کے بعد جو لسٹ آتی ہے اس میں کوئی ایسا بندہ ملتا ہے. اس وقت حالات ایسے ہیں، ایسے جب پچھلے کچھ سالوں سے ایسے حالات ہیں کہ یہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، اپنے بھائیوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی بہت احتیاط کے ساتھ چلو. فلاں بندے کا نمبر نکلا ہے، اچھا جی یہ تو فلاں تھا، فلاں جگہ مطلوب تھا، اس کے پیچھے تو فلاں فلاں پڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے فلاں ہے. تو اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے کانٹیکٹس کی لسٹ کو اتنا محدود رکھیں جن لوگوں کو آپ خود جانتے ہو، ورنہ اس کا نام ہی سیو نہ کریں. اپنے موبائل فون میں ایسی تصاویر یا ویڈیوز یا فائل نہ رکھیں جس کے بارے میں آپ یہ چاہتے ہو کہ کوئی اور نہ دیکھے. میں بڑے محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ کوئی بھی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوتی. اس وقت سافٹ ویئرز اور ہارڈ ویئرز ایسے اویلیبل ہیں جو آپ تو سمجھ گئے کہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے اور آپ نے جا کے موبائل بیچ دیا اور وہاں جو بیٹھے ہوئے وہ سب کچھ نکال لیں گے. خصوصاً ہماری جو بہنیں، بیٹیاں، خواتین، اس لیے کہ ٹیکنالوجی اب آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ صرف پکچر درکار ہوگی، باقی پوری مووی کوئی بنا کے ڈال دے گا. ٹھیک ہے؟ صرف پکچر درکار ہے، باقی آپ کے بارے میں پوری کوئی کسی قسم کی بھی مووی بنا کے ڈال سکتا ہے. یہ حالات ہو چکے ہیں، دجالیت اور دجل یہاں تک پہنچ چکا ہے. تو اپنے موبائلز کو بھی سیکیور اس طرح رکھیں کہ یہ بات سمجھ کے رکھیں کہ میرے موبائل میں سے کوئی ڈیٹا اگر الا یہ کہ میں توڑ نہ دوں، وہ ڈیٹا ریٹریو ہو سکتا ہے. لہذا موبائل اور نمبر ابھی آگے میں ایک دو چیزیں اور بتاؤں گا کہ وہ وجہ بھی ہے کہ آپ اپنے موبائل میں یہ ایسی چیزیں نہ رکھیں جس کے بارے میں آپ یہ چاہتے ہوں کہ وہ کوئی اور نہ دیکھے. باتھ روم میں موبائل فون لے جانے سے پرہیز کریں. یہ بہت کامن بیماری ہے، خصوصاً پھر میں کہوں گا خواتین. ہماری بیٹیاں، بہنیں، اس لیے کہ یہ موبائل فون تو ہمارا ہے لیکن یہ ہمارے علاوہ اور بھی کچھ لوگوں کا حکم مانتا ہے. اس کی تفصیل میں آگے بیان کرتا ہوں. کوشش کریں کہ آپ کے ذریعے صرف خیر شیئر ہو، اچھی بات شیئر ہو. طے کر لیں کہ میں نے کوئی بری چیز کبھی شیئر نہیں کرنی، میں ذریعہ نہ بنوں کسی برائی کو شیئر کرنے کا، کیونکہ شیئر کرنے کے بعد جو اس کو دیکھے گا تو اس کو تو گناہ جو ملے گا سو ملے گا، میرا اکاؤنٹ وہاں کھل جائے گا. تو کیوں نہ میں ایسی چیز شیئر کروں کہ جو جس کو دیکھے تو مجھے ثواب ملے. اس کو اگر ویسے ہی دنیاوی فائدہ بھی اچھا اگر ہو جاتا ہے تو بھی میرے لیے بھلا ہے. تو میں کیوں اپنے گناہوں کے اضافے کا اکاؤنٹ کھولوں؟ میں کیوں نہ اپنی نیکیوں کے اضافے کی کوشش کروں کہ میں شیئر وہ کروں. طے کر لوں کہ کچھ بھی آتا ہے میں نے شیئر صحیح کرنا ہے، میں نے شیئر خیر ہی کرنا ہے. چاہے وہ میرا دوست ہو، چاہے وہ میرا کوئی اور کولیگ ہو، کچھ بھی ہو، میں نے اپنی طرف سے کوئی غلط چیز شیئر نہیں کرنی. تو یہ کچھ احتیاطیں ہیں جن سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صورتحال کچھ بہتر ہو سکتی ہے. یہ وبا کی حد تک پھیلی ہوئی چیزیں ہیں،
جیسے کہ کورونا پھیل گیا ہوا تھا، اسی طرح کی یہ بھی بیماری ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ ذرا آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا جو موبائل فون ہے نا، جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ ملکیت تو ہماری ہے، لیکن اس کے کچھ مالک اور بھی ہیں۔ ہم موبائل فون جب لیتے ہیں تو ہم اس میں بڑی شوق ہوتا ہے نئی سے نئی ایپس کو ہم انسٹال کریں، اور جب وہ ایپس ہم انسٹال کرتے ہیں تو وہ ایپ ہم سے کچھ اجازتیں مانگتی ہے۔ آپ کے کیمرے کی اجازت چاہیے، آپ کے مائک کی اجازت چاہیے، آپ کے گیلری کی فوٹوز کی اجازت چاہیے کہ اس میں کچھ ایڈ کر سکے یا اس سے نکال سکے، آپ کی لوکیشن کی اجازت چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ہم ایپ کو حاصل کرنے کے جذبے میں اور دھن میں یس 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 ایکسپٹ 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 کیے جاتے ہیں۔ ان تمام اجازتوں کے بعد اس ایپ کو مکمل اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ جب چاہے آپ کے علم میں لائے بغیر کیمرے کو آن کرے، مائک کو آن کرے، آپ کی گیلری میں سے کوئی تصویر اٹھا لے، آپ کی گیلری میں کوئی تصویر ڈال دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ہمارے چیٹنگ جو سوشل میڈیا کا سب سے بڑا جو ٹول ہے ایک واٹس ایپ جو ہے وہ انکرپٹڈ ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن جب ہم اجازتیں دیتے ہیں تو واٹس ایپ کی جو اسکرین شاٹ ہے وہ ضرور لیے جا سکتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھگا ٹھگ واٹس ایپ کر رہے ہیں، انکرپٹڈ ہے، اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن آ رہی ہے، بڑے مطمئن ہیں۔ بھائی جو ایپ انسٹال کی ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ کے وہ اسکرین شاٹ لے کے کہیں بھیج سکیں۔ وہ ایپ آپ کے تمام میسیجز پڑھ سکتی ہے، آپ کی بینکنگ انفارمیشن بھی اسکرین شاٹ کے ذریعے لے سکتی ہے۔ لہذا کسی بھی ایپ کو جب آپ انسٹال کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ سے یہ ضرور سوال کیا کریں کہ یہ ایپ میرے لیے کتنی کو ضروری ہے جو میں انسٹال کروں۔ اور وہ ایپس جو بعض اوقات مثال کے طور پہ ایک ایپ آتی ہے جناب آپ نے واٹس ایپ کے ڈیلیٹڈ میسج پڑھنے ہیں تو یہ ایپ انسٹال کریں۔ ایسی جو جس کے اندر کوئی نا خاص کوئی ایک اٹریکشن اس طرح کی ہوتی ہے، ان کی اکثریت جو ہے نا وہ ہیکرز کی ہوتی ہے۔ ہم نے فلاں کے ڈیلیٹڈ میسج پر اس دھن میں ہم اس ایپ کو انسٹال کرتے ہیں اور ہم گئے۔ تو ہم یہ سوال کریں کہ بھئی یہ ایپ میں جو انسٹال کر رہا ہوں اس کی مجھے کتنی ضرورت ہے، میری زندگی میں کتنی کوئی اہمیت ہے اس کی۔ اور پھر یہ ایپ میں کسی ویب سائٹ سے تو انسٹال نہیں کر رہا لے کے۔ یہ آپ بات ذہن رکھیے گا، اس وقت دو قسم کے موبائل زیادہ دنیا میں عام ہیں، ایک اینڈرائیڈ ہے اور دوسرا آئی فون ہے۔ تو ان کے اوریجنل جو پلے سٹور ہے اور ایپ سٹور ہے اس کے علاوہ کہیں پر اگر کوئی ایپ پڑی ہوئی ہے تو وہ بالکل انسٹال نہیں کرنی آپ نے۔ بہت سارے آپ کو ویڈیو کلپس ملیں گے، جی فلاں جگہ پہ جائیں، فلاں ویب سائٹ پہ جائیں، وہ ایپ انسٹال کریں، ڈاؤن لوڈ کریں اور انسٹال کریں۔ وہ سب کی سب نان اپرووڈ، مشکوک ہیکنگ ایپس ہوتی ہیں۔ اینڈرائیڈ پہ کچھ پابندیاں ہیں، ایپل پہ بہت زیادہ پابندیاں ہیں، تو وہ نسبتاً بہتر ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم جناب ویڈیو دیکھی، کسی نے بتایا جناب فلاں ویب سائٹ پہ جاؤ اور کر لو، آپ گئے۔ تو اس لحاظ سے، اور پھر جب ایپ آپ انسٹال کر رہے ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ میرے سے جو اجازت مانگ رہا ہے اگر میں نہ دوں تو کیا یہ انسٹال نہیں کرے گا؟ کم سے کم اجازت دیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایپ ایسی ہے، پتا ہے آپ کو کہ اس کا کوئی کیمرے سے تعلق نہیں، کوئی مائک سے تعلق نہیں، بلا وجہ پوچھ رہا ہے، تو وہاں آپ اجازت نہ دیں، احتیاط کے ساتھ۔ اس لیے کہ یہ سب سے بڑا ہمارا جاسوس اوروں کے لیے یہ ہے۔ جیسے شیطان کے بارے میں کہا گیا نا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو۔
تو موبائل فون کو اتنا اپنا مت سمجھیں. مجھے یاد ہے کہ کافی دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ اسٹیو جابز جس نے کہ ایپل کا جو ہے اٹھانے والا, اس کے لیپ ٹاپ کو میں نے دیکھا تو اس کے کیمرے پہ بھی سٹیکر لگا ہوا تھا, مائک پہ بھی سٹیکر لگا ہوا تھا. اسی طرح بل گیٹس کے, یہ لوگ کیمرے کو بھی بند کیا ہوا تھا, مائک کو بھی بند کیا ہوا تھا. جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. ہم نہیں جانتے اس لیے ہم بے فکر ہیں. یہ تمام جو فیس بک وغیرہ, یہ دیکھیں یہ وہ ایپس ہیں جو ہمارا سارا ڈیٹا لے رہی ہیں اور سارا ڈیٹا ہمارا کہیں سٹور کریں. ابھی تو وہ ایسی ایپس ہیں کہ اس کو غلط استعمال نہیں کریں گی, لیکن جب وقت آئے گا, فتنہ جب عروج پہ ہوگا, تو یہ تمام کی تمام جو انفارمیشن ہے یہ اکٹھی ہوگی اور ہماری ایک پوری شخصیت کا ایک ہیولا, اس کا ایک ریپلیکا ان کے پاس موجود ہوگا کہ یار فلاں بندے کو ہم نے کیسے قابو کرنا ہے, اس کے لائکس کیا ہیں, ڈس لائکس کیا ہیں, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. اب تو گھڑیوں میں وہ دھڑکنیں بھی آ رہی ہیں اور فلاں بھی آ رہی ہیں. ایک معلومات ہمارے مخالفوں کے پاس, دجال کے پیروکاروں کے پاس موجود ہوگی. تو یہ میری کچھ گزارشات تھیں جو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے پیش کروں. تھوڑی سی آگاہی ہو جائے, تھوڑے سے ہم محتاط ہو جائیں, اور ان چیزوں کو استعمال کرنے سے پہلے ہم جو بھی آیات ہمارے سامنے آئی ہیں ان کو ہم ذہن میں رکھیں, تاکہ اللہ کرے کہ ہم ان فتنوں سے خود بھی بچ سکیں اور اوروں کو بھی بچا سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.